وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جو سب سے پہلے کھال پر لکھی گئی تھی؟ آپ کا صحیح جواب ہے قرآن مجید۔ دوسرا سوال، وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ آپ کا جواب ہے تہجد کی نماز۔ تیسرا سوال، کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب انار کا رس ہے۔ چوتھا سوال، حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ آپ کا جواب ہے خود اللہ تعالی۔ پانچواں سوال، وہ کتنے انبیاءوں کے نام ہیں جن کے نام ان کے پیدائش سے پہلے رکھے گئے ہیں؟ آپ کا صحیح جواب ہے 5 انبیاء ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا پانچواں سوال، قبر میں سوال جواب کے وقت روح کس جگہ ہوتی ہے؟ آپ کا صحیح جواب جسم ہے۔ ساتواں سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کی موت پر زمین روتی ہے؟ آپ کا جواب ہے مومن کی موت پر۔ آٹھواں سوال، قتل حابیل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں کس نبی کی پیدائش ہوئی تھی؟ آپ کا جواب ہے حضرت شیش علیہ السلام کی۔ نوواں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کتنے دروازے تھے؟ آپ کا جواب ہے 3 دروازے تھے۔ 10واں سوال، کتنے دنوں تک گھر بند رکھنے میں اس میں شیطان آ جاتے ہیں؟ آپ کا جواب ہے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، کسی بھی وقت شیطان آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر بند گھر میں شیطان آ کر اپنا بسیرا کر لیں۔ 11واں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ آپ کا جواب ہے سوموار کے دن۔ 12واں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ آپ کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کا تیسرا سوال، قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جواب 114 سورتیں۔ 14واں سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کن سورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب 19 سورتوں میں۔ 15واں سوال، سوتے ہوئے منہ سے لاڑ کا نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، بعض لوگوں کے سوتے ہوئے منہ سے لاڑ نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس کے باعث اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ
سکون کی نیند سوتے ہیں اور اس کے خواب اچھے ہوتے ہیں۔ منہ سے لاڑ نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نیند میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ کا جسم اور آپ کا دماغ اس سے بھرپور فائدہ لے رہے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جن لوگوں کی لاڑ نیند کے دوران کبھی نہیں نکلتی، انہیں نیند سے متعلق اکثر شکایت رہتی ہے۔ 16واں سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جن کے ساتھ پہاڑ بھی چلا کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ 7واں سوال، کس نبی کی دعا سے چشموں، نہروں اور دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ آپ کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 18واں سوال، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ آپ کا جواب ہے 4 ماہ 10 دن۔ 19واں سوال، مشہور بادشاہ فرعون کے زمانے میں ہفتہ کتنے دنوں کا تھا؟ آپ کا جواب ہے 10 دنوں کا تھا۔ 20واں سوال، کس 5 جگہوں پر ہنسنا 25 گناہوں کے برابر ہے؟ آپ کا جواب ہے قبرستان میں، جنازے کے پیچھے، مجلس میں، تلاوت قرآن میں اور مسجد میں۔ 21واں سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے؟ آپ کا جواب ہے ظلم کی۔ 22واں سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پیارا صدقہ کون سا ہے؟ آپ کا جواب ہے مسکرانا۔ 23واں سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ آپ کا جواب ہے نماز مغرب۔ 24واں سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نسل بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ کون سے نبی تھے؟ آپ کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ 25واں سوال، مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئے تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا جواب ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئیں تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن حدیث اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی کیا قاعدہ قانون نہیں بیان کیا گیا ہے کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضی یا راضی ہونے کی طرف جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی خواب نہیں آتے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنے معیار نہیں بنانا چاہیے۔ 26واں سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق کس ملک سے تھا؟ آپ کا جواب ہے فلسطین سے۔ 27واں سوال، عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ آپ کا جواب ہے ناخن پر۔ 28واں سوال، مرنے سے کتنے دن پہلے موت کا فرشتہ نظر آنے لگ جاتا ہے؟ آپ کا جواب ہے نظر نہیں آتا،
من گھڑت بات ہے۔ 29واں سوال، قرآن پاک میں پہلی سورت کون سی ہے جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کا جواب ہے سورہ الجن۔ 30واں سوال، کس عمر میں بیوی کے قریب جانے سے انسان کو گناہ ہو جاتا ہے؟ آپ کا جواب ہے، کچھ فرقوں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کو 60 سال کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے تاکہ ان کے صحت پر برا اثر نہ پڑے، جبکہ یہ سب بے بنیادی باتیں ہیں اور دین کے خلاف ہیں۔ الٹا زندگی کی آخری عمر میں انسان کو ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 31، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کی مزارت کہاں ہے؟ آپ کا جواب ہے فلسطین۔ 32واں سوال، قرآن پاک میں سورہ الجن کے علاوہ باقی 4 سورتیں کون سی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کا جواب ہے، قرآن پاک میں سورہ الجن کے علاوہ باقی 4 سورتیں مندرجہ ذیل ہیں: سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس۔ 33واں سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کس آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی؟ آپ کا جواب ہے دوسرا آسمان۔ 34واں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی؟ آپ کا جواب ہے چھٹا آسمان۔ سوال نمبر 35، گھر میں چیونٹیاں نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کا جواب ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ گھر میں چیونٹیاں نکلنا جادو ہونے کی نشانی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی کے باغ میں سے کوئی پرندہ پھل کھاتا ہے تو اس کے بدلے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی ہی چیونٹیاں وغیرہ آپ کے گھر میں نکلتی ہیں اور کچھ کھانے کی چیزیں کھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے کا ثواب دیتا ہے۔ باغ میں پرندوں کا پھل کھانا اور گھر میں چیونٹیوں کا نکلنا کوئی جادو کی علامت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 36، وہ کون سا گناہ ہے جس کی انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ آپ کا جواب ہے خودکشی کرنا۔ سوال نمبر 37، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بددعا سے بچنے کی تلقین کی ہے؟ آپ کا جواب ہے مظلوم کی۔ سوال نمبر 38، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ آپ کا جواب ہے شرک کرنے والی۔ 39واں سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ سونے سے جسم کا کون سا حصہ کمزور ہوتا ہے؟ دماغ۔ آپ کا جواب ہے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ 40واں سوال، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جواب ہے جھاڑو لگانا دن سے بھی
جائز ہے اور شام یا رات میں بھی جائز ہے۔ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت جھاڑو لگانے کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص وقت میں جھاڑو لگانے سے کسی قسم کے نقصان یا اندیشہ یا وہم رکھنا درست ہے۔ اس طرح کے وہم جو تمام لوگوں میں مشہور ہیں، ان کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ سوال نمبر 41، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں انسان سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے؟ آپ کا جواب ہے مچھلی کا جگر۔ سوال نمبر 42، قیامت کے روز کون سے لوگ بغیر ہاتھ پاؤں کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ آپ کا جواب ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے۔ سوال نمبر 43، بدر کا مقام مدینوں سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ آپ کا جواب ہے 80 میل۔ 44واں سوال، کس وقت جسم کا آزاد ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ آپ کا جواب ہے وضو کے وقت۔ 45، اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جواب ہے اسلامک تعلیمات کے مطابق عورت کے لیے اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اس بارے میں کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورت کو تب تک نماز نہیں پڑھنا چاہیے جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، حالانکہ عورت کو اذان کے فوراً بعد نماز ادا کرنا نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ ایک فضیلت بھی ہے۔ آپ کا 46واں سوال، زیادہ نیند انسان کو کس جگہ فقیر بنا دے گی؟ آپ کا جواب ہے محشر میں۔ 47واں سوال، خواب میں کس جانور کو دیکھنا دشمن ہونے کی علامت ہے؟ آپ کا جواب ہے سانپ دیکھنا۔ 48واں سوال، خانہ کعبہ کے غلاف پر کون سی سورت لکھی ہوتی ہے؟ آپ کا جواب ہے سورہ اخلاص۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ آپ کا جواب ہے دریائے فرات۔ 50واں سوال، کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ آپ کا جواب ہے اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار پہ بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلمانوں کی مذہبی رسومات کے کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔